اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو قصہ کہانی کی ایسی کتابیں خریدتے ہیں جن سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، اور اس شخص کے لیے بھی دردناک عذاب ہے جو قرآن کی آیات کو سن کر انسنی کر دے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے سکون کے لیے جنت ہے، اور یہ اس اللہ کا وعدہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے، بلند پہاڑوں والی زمین بنائی، ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے عمدہ قسم کے نباتات پیدا کیے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، لیکن کیا ہے کوئی جو اس کے سوا بنانے اور پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت سکھائی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، اور اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو توحید کا سبق دیا تھا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری جھیلی، 2 برس تک دودھ پلایا۔ ان دونوں کی اطاعت ضروری ہے سوائے شرک کے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے برائی سے بچنے کے لیے فرمایا کہ وہ برائی خواہ رائی کے برابر ہو، اس سے بھی بچ جاؤ، نماز قائم کرو، اچھی بات کا حکم دو، بری بات سے روکو، اور اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کرو۔ کسی سے بات کرنے میں اپنے گال مت پھیلانا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، میانہ روی کے ساتھ، میانہ چال کے ساتھ چلنا، آواز پست کرو کہ سب سے کرخت آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا جو زمین اور آسمان میں ہے، اور تمہیں ظاہر اور پوشیدہ تمام نعمتیں بھرپور دے دیں۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ شیطان ان کو دوزخ کی طرف بلاتا ہے، لیکن نیکوکار لوگ اللہ ہی کی طرف جھکنے والے ہیں، اور اسی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کے کفر سے غم نہ کریں، ان کو ہم کچھ مہلت دیں گے، پھر سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ وہ کفار اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہی نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، پھر بھی وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر زمین کے سب درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں
تو پھر بھی اللہ کے کلمات پورے نہیں لکھے جا سکتے۔ اللہ عزت والا، حکمت والا ہے، اور تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا اس اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک جان کا۔ وہی ہے جو دن اور رات کو لاتا ہے اور چاند اور سورج کو کام میں لاتا ہے، ان سب کو اوقات معینہ تک چلاتا ہے۔ کشتی کو تم نے دیکھا ہوگا جو سمندر میں چلتی ہیں کہ جب ان پر پہاڑوں کی طرح موج آتی ہے تو لوگ آہستگی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان لوگوں کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو کم ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب کہ باپ اپنے بچے کے لیے اور بچہ اپنے باپ کے لیے کسی کام نہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور شیطان کہیں تمہیں اللہ کے متعلق دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی کل کیا حاصل کرے گا، اور کون کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا، باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔